ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل فاروقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے ہم عربی سیکھنے کے لیے جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ تھے تمرین النحو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کتاب پڑھنا بھی بہت ضروری ہے جس کا نام ہے تمرین الصرف۔ یہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم دونوں کتابیں شروع کریں گے، دونوں ہی پڑھیں گے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے تمرین الصرف۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق ہمارا یہ ہے، اس دنیا میں بہت سے ملک ہیں، تقریباً ہر ملک کی زبان دوسرے ملک سے مختلف ہے۔ کسی جگہ فارسی بولی جاتی ہے تو کسی جگہ ترکی، کہیں انگریزی بولتے ہیں تو کہیں ہندی، بلکہ بعض ملک تو ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی ملک میں کئی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ ایک ہندوستان ہی کو لو، اردو زبان کے علاوہ لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان سب زبانوں کے علاوہ ایک زبان اور بھی ہے، بہت اعلیٰ اور بہت افضل، وہی زبان جس میں قرآن مجید ہے اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ آپس میں باتیں فرمایا کرتے تھے، اور جو بہت شیریں اور بہت وسیع ہے، اسی کو عربی کہتے ہیں۔ عربی آج کل دنیا کی بہت بڑی اور بہت اہم زبان ہے۔ عرب تو خیر اس کا وطن ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ مصر، شام، فلسطین، عراق اور خدا معلوم کہاں کہاں صرف عربی ہی بولی جاتی ہے، عربی ہی لکھی جاتی ہے۔ اسی میں اخبار اور رسائل نکلتے ہیں، اسی میں دنیا کے سب لکھنے پڑھنے کے کام کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم مسلمانوں کے لیے تو عربی زبان اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس میں قرآن مجید ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اس کے بغیر نہ تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں اور نہ حدیث شریف۔ یہ کس قدر افسوس اور نقصان کی بات ہے کہ ہم عربی نہ سیکھیں۔ ہر نئی زبان ابتدا مشکل معلوم ہوتی ہے، تھوڑی ہی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، پھر جس قدر محنت کی جاتی ہے آسانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمیں خوب محنت اور ذوق اور شوق کے ساتھ عربی سیکھنا چاہیے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ویسے ان کی بات کہ جو وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ عربی آہستہ آہستہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور پھیلی جا رہی ہے کہ پراپر ملک ہیں کے اپنے۔ چلیں وہ خیر دوسری باتیں، اب ہم کام کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ مثلاً حامد مسجد کی طرف گیا، عربی میں اس کو یوں کہیں گے، ذهب حامد الی المسجد۔ اس میں 4 لفظ ہیں، ذهب حامد الی المسجد، ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہے۔ عربی قواعد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب ہم نے علم النحو کا پہلا باب بھی کلمہ مفیدہ میں پڑھا تھا، تو یہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کلمے کی۔ کلمہ جو لفظ با معنی مفرد ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانے ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے قلم حامد مسجد۔ اچھا، اسم سمجھے۔ اسم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن یہ اپنا معنی خود بتا دیتا ہے، جیسے قلم، عادل، کوئی بھی کسی کا بھی نام ہو یا کچھ بھی ہو، سمجھ آ جاتی ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا سکتا ہے۔
دیکھیں فعل اس طرح کہ وہ اپنا معنی بھی بتاتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے الہ تک من۔ اچھا اوہو یہ تو حرف کی ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، مثلا الہ، من، علی۔ یعنی اب حرف وہ ہے جیسے الہ، اب یہ اگر اسم اور فعل کے میں نہ آئے تو یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہوں تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کے کچھ قاعدے ہیں۔ اسی کے علم کا نام علم الصرف ہے۔ علم الصرف یہ اب اس کی نا اپنی ہیڈنگ آ گئی ہے۔ وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے طریقہ بیان کیا جائے۔ اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفظ کر سکیں۔ چونکہ فعل میں کثرت سے تغیرات ہوتے ہیں اس لیے ہم پہلے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ ہمارا تھا پہلا فصل، پہلا یونٹ، پہلا باب، جس میں انہوں نے اپنا نظریہ اور اس کتاب عربی کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیں۔ تو آج ہم نے یہ کلمہ، اسم اور فعل، حرف، علم و صرف پڑھا کی تعریف۔ تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور یہ یاد کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور میں آخر میں اجازت چاہنا چاہوں گا، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے والے کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔